اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد آل محمد. جی صادقین میں سے ایک امام حسن عسکری ہیں کہ تاریخ ولادت امام کی 8 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الثانی ہے اور تاریخ شہادت 8 ربیع الاول. امام علیہ السلام کا دور 29 سال عمر تھی امام کی، اور آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ امام کے دور کو. پہلا دور بچپن کا 13 سالہ دور جو امام نے مدینے میں گزارا، اور دوسرا دور انہوں نے امامت سے پہلے سامرہ میں گزارا امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ، والد کے ساتھ. اور تیسرا دور کہ ان کی امامت کا دور 6 سالہ دور. بس یہ 3 دور، اور آخری جو سامرہ میں گزرنے والے دور تھے 2، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ والد کے ساتھ، اور خود والا دور، خود کی امامت کا دور کٹھن ترین دور، بہت سخت ترین دور تھا. 3 امام کی امامت کے دوران 3 عباسی خلیفوں نے حکومت کی. پہلا معتز باللہ، دوسرا مہدی، اور تیسرا معتمد. معتز باللہ، مہدی اور معتمد. سب سے زیادہ تکالیف امام کو معتمد کی طرف سے پہنچی، اور ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ مہدی جو خلیفہ آیا جس نے 11 مہینے اور چند روز حکومت کی، یہ مہدی کیوں اس کی صفت رکھی گئی، یا اس سے مہدی کے ساتھ کیوں پکارا گیا. ایک بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت یہ چال چلی، یہ سازش رچی بنو عباس نے تاکہ امام حسن عسکری سے لوگوں کو دور کیا جائے. ٹھیک، امام اس علاقے میں جہاں حکومت نے سختی کی ہوئی تھی، نظر بند کیا ہوا تھا، نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے امام، اس دوران بھی امام نے بہت سارے ایسے کام کیے، جیسے سفیروں کو مقرر کرنا، سفراء کا مقرر کرنا، سفیروں کو مقرر کرنا، نائبین خاص کو مقرر کرنا ہر علاقے میں، تاکہ امام وجوہات شریعہ کو اکٹھا کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے. ایک سب سے بڑا کام امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ہوا. ٹھیک، عباسی حکمرانوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے مناسب طرز عمل نہیں رکھا تھا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ لوگ ائمہ بالخصوص امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری کو توجہ زیادہ دیتے، عزت زیادہ کرتے تھے ان کی نسبت، عباسیوں کی نسبت، بنو عباس کی نسبت. ٹھیک، اب وجوہات کیا تھیں، احترام کیوں پایا جاتا تھا؟ پہلی وجہ جو لوگوں میں تھی وہ ہے رسول خدا سے محبت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کی محبت تھی، بس یہ اولاد رسول خدا تھی، اور لوگ بہت زیادہ توجہ دیا کرتے تھے، ان سے زیادہ بنو عباس سے زیادہ توجہ ملتی تھی امام. اگرچہ شیعوں کے لیے وہ دور بہت زیادہ سخت تھا، شیعوں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، لیکن امام چاہے شیعہ ہوں چاہے غیر شیعہ ہو، امام مشہور تھے. امام مشہور تھے، عمومی لوگوں میں مشہور تھے. عمومیت پہلی چیز بس کیونکہ وہ فرزندان رسول خدا میں سے تھے، اور دوم اخلاق حسنہ کی وجہ سے. امام میں ایک چیز بہت ہی زیادہ پائی جاتی تھی، اخلاق حسنہ، کہ دشمن بھی امام کی طرف مائل ہوتا. انشاءاللہ ہم ایک مثال دیتے ہیں. احمد ابن عبید اللہ ابن خاقان، یہ بنو عباس معتمد کا نائب تھا، کم میں بھیجا گیا اسے. پہلے سامرہ میں زندگی گزاری، اور سامرہ میں اس نے اس کی ڈیوٹی تھی، فرض تھا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے شبہات ڈالے جس کی وجہ سے لوگ دور ہو جائے محمد اور آل محمد، بالخصوص امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام. اور یہی تاثیر اس کی اولاد میں بھی پائی جاتی تھی.
لیکن اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جب بھی میں نے اپنے باپ کو دیکھا کہ امام حسن عسکری یعنی حسن عسکری میرے باپ کے پاس تشریف لاتے، وہ اٹھتے اور اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بٹھاتے اور لوگوں سے یہ فرماتے کہ پورے سامرہ میں اس جیسا کوئی نہیں، پورے سامرہ میں اس جیسا ہی نہیں۔ وہ جو خاص نمائندے تھے جو لوگوں کے دلوں میں دشمنیاں ڈالتے تھے، لیکن سامنے جب آتے تھے مجبور ہو جاتے تھے کہ امام کی عزت اور احترام کریں۔ ٹھیک اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جب بھی میں نے دیکھا اپنے باپ کو احترام کرتے ہوئے پایا امام حسن عسکری، اور جب میں نے تنہائی میں پوچھا تو ان کے لیے غصے کا اظہار کرتے تھے، یعنی امام حسن عسکری کے لیے غصے کا اظہار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہمیشہ لوگوں سے میں پوچھتا رہتا، یعنی جاسوسی بھی کرتا بیٹا احمد ابن عبید اللہ خاقان کا بیٹا لوگوں سے پوچھتا رہتا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ ان کا زیادہ احترام کرتے ہو؟ لوگ کہتے کیونکہ یہ رسول خدا کی اولاد ہیں اور احسن اخلاق کے مالک ہیں۔ بس امام نے ان دشمنوں کی جگہ پہ اپنے آپ کو منوایا اور محبت اور توجہ کا مرکز بنے، لوگوں کی محبت اور توجہ کا۔ تیسری چیز جو امام میں خصوصیت سے پائی جاتی تھی، اعمال صالحہ۔ امام وہاں اگر مسجد میں جاتے سب سے پہلے پہنچتے اور سب کے بعد نکلتے، اور نماز کو طولانی کرتے، دعا طولانی کرتے، گریہ وزاری زیادہ کرتے۔ یہ عمل دیکھ کے لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے، دعائیں پڑھنا، دعائیں لوگ سنتے تھے، رات کو غریبوں اور فقیروں کی مدد کے لیے نکلنا۔ اس وقت اس دوران شیعوں کو 2 تکالیف دی گئیں، بالخصوص شیعہ 2 تکالیف میں مبتلا تھے، مالی تکالیف اور جانی تکالیف، کہ جو بھی امام علی نقی علیہ السلام سے ملے، امام حسن عسکری سے ملے، اسے قتل کروا دو یا اسے زندان میں کر دو۔ امام بالعموم بھی لوگوں کی، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، بالخصوص بھی مدد کیا کرتے کہ شیعہ ملنے کے بہانے کبھی فقیر بن کے ملتے تھے امام سے، کبھی راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور امام انہیں ٹائم دیتے تھے کہ اس ٹائم پہ میں گزروں گا اور تم سے مل کے جاؤں۔ بس امام کا تیسری بات جس کی وجہ سے لوگوں نے توجہ کی، امام کی طرف توجہ مرکوز کی، وہ تھے اعمال صالحہ۔ چوتھی چیز جس کی طرح ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ امام مہدی ان کی نسل سے ہوں گے، امام کے بیٹے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے لوگ ان کی توجہ کا مرکز، لوگوں کی توجہ کے یہ مرکز بن گئے، امام مرکز بن گئے۔ ایک بہت اہم وجہ تھی کیونکہ امام مہدی کا ذکر تمام کتابوں میں موجود تھا، ان کی کتابوں میں بھی، ہماری کتابوں میں بھی، بس سارے منتظر تھے، ظلم کی حکومت سے تنگ آ چکے تھے، اس وجہ سے وہ منتظر تھے کہ امام مہدی ہیں۔ ہم نے جو بتایا کہ 3 خلیفوں نے امامت کی، 3 خلیفوں نے، ایک معتز باللہ، دوسرا مہدی، تیسرا معتمد۔ آپ کو فلسفہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس توجہ کو ہٹانے کے لیے، امام حسن عسکری سے توجہ ہٹانے کے لیے کہ یہ امام مہدی کے والد ہیں، انہوں نے ایک خلیفے کو مہدی نام دے کے آشنا کروایا لوگوں کے درمیان، تاکہ امام حسن عسکری سے جدا ہو جائے، لوگ جدا ہو جائیں، کیونکہ وہ اپنی کرسی کے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ سب لوگوں میں عمومی طور پہ مشہور تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام عالمی حکومت قائم کریں گے، بس سب خطرہ محسوس کر رہے تھے، بالخصوص شیعوں کے لیے جائے پناہ تھی امام حسن عسکری کا گھر، اور امام چوری چھپے ملاقات کرتے تھے، نائبوں کے ذریعے امام ملاقات کیا کرتے تھے، نائبوں کے ذریعے، نوابوں کے ذریعے۔ امام کے بہت سارے شاگرد تھے، امام نے تفسیر میں کام کیا، تفسیری شاگرد تھے امام کے، فقہی شاگرد تھے، نشر و اشاعت میں کام کیا امام نے مختلف علاقوں۔
مختلف علاقوں میں، اور انقلابی تحریکیں امام نے چلائیں، جس میں انقلابی تحریک میں عقائد پہ کام کرنا، کہ عقیدے کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ کون سے لوگ تھے جو عقائدی لحاظ سے لوگوں کو منحرف کر رہے تھے۔ پہلے تو بنو عباس، پھر داخل میں جعفر کذاب تھا جو امام کا بھائی تھا، امام علی نقی علیہ السلام کا بیٹا، امام حسن عسکری کا بھائی۔ یہ آکے غیبت صغرا کے زمانے میں بھی اس نے لوگوں کو خراب کیا۔ غیبت صغرا کے زمانے میں بھی بالخصوص ایک گروہ الگ ہو گیا تھا اور جعفر کذاب کے ساتھ مل چکا تھا اور امام مہدی کے نظریے سے دور ہو چکا تھا۔ ٹھیک، بس امام حسن عسکری علیہ السلام اس شدید یعنی تنگی والے دور میں، زندانی والے دور میں تفسیر قرآن، مسائل فقہی اور نشر و اشاعت کے لیے کہ جو سفراء مقرر کیے تھے، سفیر مقرر کیے تھے، نائبین مقرر کیے تھے، ان کو امام نے آرڈر دیا تھا، حکم دیا تھا کہ علوم آل محمد کی نشر و اشاعت کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہو کرو، اور اپنے شاگردوں کو بھی حکم دیا تھا۔ تبھی آپ جب امام کے شاگردوں کو پڑھیں گے تو انہوں نے کتابیں کسی نہ کسی موضوع میں لکھی ہوئی، کسی نے تفسیر کے موضوع پہ لکھی ہوئی، کسی نے عقائد کے موضوع پہ لکھی ہوئی ہے، کسی نے کلام کے فلسفے کے موضوع پہ لکھی ہوئی ہے، اور فلسفی شاگرد امام کے جناب یعقوب ابن اسحاق کندی، مشہور شاگرد، فلسفی اور عرفانی شاگرد، جو مناظرہ ہوا، امام سے مناظرہ ہوا، مناظرے میں جب اس یعقوب ابن اسحاق نے ہار مانی اور امام کی شاگردی اختیار کی، اور شاگردی اختیار کر کے امام سے بہت کچھ سیکھا اور لوگوں کو روشناس کروایا، آشنا کروایا علوم محمد اور آل محمد۔ یعنی آپ کمال دیکھیں کہ جو منکرین تھے وہ آئے، بلکہ آئے نہیں بدل کے انہوں نے علوم آل محمد کو لوگوں تک پہنچایا۔ امام کے شاگردین جنہوں نے بہت زیادہ کارنامے انجام دیے، یعنی علمی لحاظ سے بڑے کارنامے انجام دیے، ان میں سے ایک شاگرد تھے ابو طاہر محمد ابن علی ابن بلال، ابو العباس عبداللہ ابن جعفر ہمیری کمی، کم سے آئے تھے، اور کم کے باشندے پڑھ کے پھر کم گئے اور کتابیں لکھیں اور علوم آل محمد کو پھیلایا۔ محمد ابن احمد جعفر کمی خاص شاگرد تھے امام کے، جعفر ابن سہیل، اور اخلاقی حوالے سے بھی امام نے بہت زیادہ کام کیا شاگردوں کو تاکہ عثمان ابن سعید ان کے نائب تھے، امام کے نائب تھے، ابو جعفر ابن عثمان، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگردوں میں سے، خاص شاگردوں میں سے، جنہوں نے علمی لحاظ سے کمالات کیے، علمی لحاظ سے لوگوں کو آشنا کروایا محمد اور آل محمد کے علوم سے۔ ٹھیک، امام علیہ السلام سامرہ میں محلہ عسکر میں قیام کرتے تھے، یعنی وہاں رہتے تھے، اور جب امام علی نقی علیہ السلام کا دور تھا تب بھی ایک سختی تھی امام پہ، یعنی وہاں اس وقت بھی سختی کا دور گزرا امام پہ، اور جب امامت کا دور آیا تب بھی سختی تھی امام پہ، اور سختی کی وجہ سے بہت سارے اپنے شیعہ امام سے مل نہیں پاتے تھے، خاص شیعہ۔ تبھی یعنی بالخصوص 2 دن امام پہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ 2 دن حاضر ہوا جائے اور خلیفے کی دربار میں حاضری دی جائے، تاکہ معلوم ہو، امام کو معلوم ہو کہ آپ پہ نظر رکھی جا رہی۔ یعنی ایک اتنا سخت دور تھا امام حسن عسکری کا، اور جاسوس امام کے گھر کے ارد گرد ہی رہتے تھے تاکہ معلوم کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تحریک۔ یہ سختی شروع کیوں کی؟ ہارون والی سیاست چلی کیوں بنو عباس نے؟ کیونکہ مامون والی سیاست میں ان کو وہ نتائج حاصل نہیں ہوئے تھے، بس انہوں نے مضبوط ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم نے سیاست جو کرنی ہے وہ ہارون والی ہی سیاست کرنی ہے، سختی ہی کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو ان سے، ان ہستیوں سے روکا جائے۔ ٹھیک، اب جی آتے ہیں امام حسن عسکری کے علوم کے لحاظ سے، کہ امام حسن عسکری نے علمی لحاظ سے کتنا کام کیا۔ علمی لحاظ سے امام نے اخلاقی شاگرد پیدا کیے،
اخلاقی حوالے سے شاگرد پیدا کیے، کیونکہ امام سمجھتے تھے کہ ہمارے شیعہ کی پہچان اخلاق اور ہماری پہچان شیعہ. تبھی امام فرماتے تھے، اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے، من تواضع فی الدنیا، جو بھی عاجزی اختیار کرے، اخلاق سے پیش آئے، سب سے اپنے بھائیوں سے مراد یعنی معاشرے کے حوالے سے، فہو عند اللہ من الصدیقین، پس وہ خدا کے ہاں صدیقین میں سے شمار ہوگا. ومن، اور ہمارے لحاظ سے علی ابن ابی طالب کا شیعہ، حقاً حقیقی شیعہ. تبھی امام کے شاگرد بہت سارے لوگوں کو کے دین کے بدلنے کا باعث بنے. آپ جب تاریخ کے ورق اٹھائیں گے اس میں دیکھیں کہ امام کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں تک علوم آل محمد کے ذریعے مذہب حقہ کو پہنچایا. یہ تبدیلی آئی. دوسری چیز، امام اپنے شاگردوں کو فرمایا کرتے تھے، اکثروا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرو اور قرآن میں تفکر زیادہ کیا کرو. قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرو، قرآن میں تفکر زیادہ کیا کرو، تاکہ تم حق تک پہنچ سکو. حق تک پہنچنے میں تمہاری مدد کرے قرآن کریم. یہ بھی اہم ترین نقطہ کہ کبھی بھی تم قرآن کا سہارا تم سے جدا نہ ہو. یہ دوسری چیز، عقائدی تربیت. امام فرماتے تھے، عزت والا کبھی بھی حق عقیدے سے جدا اختیار نہیں کرتا، اور ذلت والا ہمیشہ حق عقیدے سے جدا اختیار کرتا. یہ وہ مضبوطی تھی امام کی طرف سے، ایک پیغام تھا کہ ذہن میں رکھیے گا، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اضطراب آئے گا، لیکن حق عقیدے پہ ثابت رہنا ہی تمہارا اصلی کمال. ٹھیک، عزت والے تبھی کہلاؤ گے. عقلی لحاظ سے بلند کرنا، عقلی لحاظ سے امام نے بلند کیا. کہا، فرماتے امام، حسن الصورت جمال ظاہر، ظاہری حسین ہونا یہ ظاہری جمال. وحسن العقل جمال باطن، اور انسان اگر احسن العقل ہے، عقل بہترین ہے انسان کی، جمال باطن، یہ باطنی جمال ہے، باطنی خوبصورتی ہے انسان. بس باطنی طور پہ تم جمال والے بنو. امام نے اپنے شاگردوں کو یہ، بس ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اس چیز پہ عمل کریں. پھر فرمایا توحیدی وصیت امام نے فرمائی، لیست العبادت کثرت الصیام والصلاۃ، عبادت یہ نہیں کہ زیادہ روزے رکھے جائیں، نماز پڑھی جائے. عبادت یہ ہے کہ خدائی حوالے سے فکر کر کے نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا، قربتاً اللہ، توحیدی عبادت. یعنی کیا؟ ہر معاملے میں سب سے مقدم کسے رکھو؟ خدا بند عالم. ٹھیک. خصلتان لیس فوقہا شیء، دو ایسی ہمارے شیعوں کی خاصیتیں ہیں جو ہمیشہ ہونی چاہیے، الایمان باللہ، خداوند عالم پہ ایمان، خدا واحد پہ ایمان، اور دوسروں کے نفع کے لیے سوچنا. یہ دو چیزیں ہمیشہ ہمارے شیعوں میں ہونی چاہیے. یعنی وضاحت کر دی، یہ عقائدی تربیت تھی، اخلاقی تربیت تھی، توحیدی تربیت تھی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کر رہے تھے. امام کے لیے ایک بڑی مشکل جسے دشمن نے بھی فائدہ اٹھایا، اور وہ تھا گھر میں بھائی کا ہونا، جعفر کذاب کا ہونا، جو امام کے بالکل مخالف. صرف مخالف نہیں، مخالفانہ کردار ادا کر رہے تھے، امامت کا اعلان کر دی. یہ سب سے بڑی مشکل تھی امام کی داخلی لحاظ سے کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے. جعفر ابن علی معروف تھے کذاب، امام علی نقی علیہ السلام کے بیٹے، امام حسن عسکری کے بھائی، شراب خور تھے، اور امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت کا دعویٰ کی. اور امام علی نقی علیہ السلام کو معلوم تھا، تبھی اپنے اصحاب کو خبردار کیا، کہا جعفر سے دور رہو،
کیونکہ جعفر کی مثال ہمارے ہاں نوح کے بیٹے جیسی، نوح کے بیٹے جیسی ہے کہ خداوند عالم نے نوح کو اس کے بیٹے کے متعلق کہا انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں۔ اسی طرح جعفر بھی ہم میں سے نہیں۔ یہ واضح ترین جملے تھے امام علی نقی علیہ السلام، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کیسے خبردار کیا؟ فرمایا اللہ اللہ ان یظہر لکم اخی جعفر ابن علی، آگاہ رہو آگاہ رہو، میں تمہارے لیے ظاہر کر رہا ہوں کہ میرا جو بھائی ہے جعفر ابن علی، وہ اس کی میرے ساتھ نسبت ایسے ہی ہے جیسے حابیل کے ساتھ قابیل کی نسبت، اس کی مثال میرے سے ایسے ہی ہے جیسے حابیل کی قابیل سے۔ حیث حسد، اس اعتبار سے کہ قابیل نے حسد کیا حابیل سے، علامہ آتا اللہ، اس منصب میں حسد کیا جو خدا نے حابیل کو دیا ہوا تھا، خداوند عالم نے حابیل کو دیا ہوا تھا، فقتلہ، خدا نے جو فضیلت دی ہوئی تھی اس وجہ سے حسد کھا کر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ وَلَوْ تَحَيَّا لِجَعْفَرِ الْقَتْلِ، اگر جعفر کے لیے ممکن ہوتا میرا قتل کرنا، لَفَعَلَ، تو وہ ہرگز میرا قتل کر دیتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، لیکن خداوند عالم غالب ہے اپنے معاملے میں، خدا نے میری حفاظت کی، خداوند عالم نے میری حفاظت کی۔ بس اے شیعو، یہ وہ شخص ہے جو تمہیں قرآن اور ہم اہل بیت سے دور کرنے والا ہے۔ یعنی یہ واضح ترین جملہ بھی کہہ دیا کہ آپ کو سب چیزوں سے جدا کرنے والا ہے، کہ قرآن کی نص سے، وہ نص جو ہماری امامت کو بتاتی ہے، علی علیہ السلام کی امامت کو بتاتی ہے اور اولاد علی کی امامت کو بتاتی ہے، اس سے دور کرنے والا ہے۔ اور اسی شخص نے امامت کا دعویٰ کیا غیبت صغریٰ میں بھی، یعنی امام حسن عسکری کے بعد۔ ٹھیک، بس ایسے لوگ موجود تھے داخلی طور پہ بھی اور خارجی طور پہ بھی۔ خارجی طور پہ سب سے بڑا گروہ بنو عباس کا، پھر غلو کرنے والے لوگ۔ تبھی امام علی نقی علیہ السلام نے زیارت جامعہ کو مدون کیا تاکہ وہ لوگ، وہ شیعہ جن کو ہم سے دور کیا جا رہا ہے، ان کو قریب لایا جائے اور انہیں امامت کی حقیقت سے آشنا کروایا جائے۔ بس امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور بہت سخت ترین دور، مشکلات سے بھرا ہوا دور، اور اس دور میں امام نے اپنا کام مکمل کیا۔ یہ ایک معجزانہ زندگی امام کی۔ آپ ہر امام کو دیکھ لیں، ہر امام جتنی بھی سختیاں ہوں ان سختیوں میں اپنا کام کر جاتا ہے، یعنی ان سختیوں میں اپنا صحیح موقف اپنا کے لوگوں تک علوم آل محمد کو، پیغام آل محمد کو پہنچاتا ہے۔ اس خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کے علوم سے آشنا کرے اور معرفت دے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔